الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. التماس دعا سے مریضہ مختلف جگہوں سے التماس دعا کہا ہے، تو ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، شفاء عاجل و کامل حاصل ہونے کے لیے مخصوصاً جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، ان سب کی شفا یابی کے لیے ایک دفعہ پھر اور محمد و آل محمد صلوات. گزشتہ درس میں سورہ قلم کی اس آیت پر ہم پہنچے تھے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کے اخلاق کے حوالے سے فرماتا ہے: انک علی خلق عظیم. بتحقیق بغیر کسی شک و تردید کے اے رسول، آپ اخلاق کریمہ کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہیں. اس آیت کی تفسیر کی طرف اگر ہم آئیں، اخلاق کے حوالے سے کل ہم نے گفتگو کی کہ اخلاق، اچھے اخلاق کی ہم بات کر رہے ہیں. لفظ اخلاق جب ہم کہتے ہیں تو اس سے اچھے اخلاقی ذہن میں، ہمارے ذہن میں اچھے اخلاقی آتے ہیں. اخلاق کسی عادت کا ٹھوس انداز میں، مضبوط انداز میں انسان کے اندر حاصل ہونے کو کہتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے کل گفتگو بھی کی. آج اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ جب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر، عظیم مرتبے پر فائز ہیں، تو اس سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. انہی دو باتوں کی طرف آج ہم اشارہ کرنا چاہیں گے. کون سی دو باتیں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے، تو جس بندے کے اندر عظیم اخلاقی پہلو موجود ہو، نیکی کے تمام اچھی عادتیں اس کے اندر موجود ہو، تو وہ جس کے ساتھ بھی بات کرے گا، جس کے ساتھ بھی گفتگو کرے گا، وہ گفتگو دل نشین ہوگی، وہ محفل شیرین ہوگی، اس کے ساتھ چلنے کو لوگ پسند کریں گے، کیونکہ اخلاق
ہے ہی ایسی چیز جو دلوں پر سلطنت بنا دیتی ہے۔ معروف ہے یہ جملہ کہ تلوار کے ذریعے سے بدن اور جسم پر تسلط حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن دلوں پر تسلط اور سلطنت حاصل کرنا صرف تلوار کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ آپ لوگ سب نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ فرزدق شاعر نے امام حسین علیہ السلام سے کیا کہا تھا، عرض کیا تھا جب وہ کوفے سے امام کی ملاقات کو پہنچا تو امام علی مقام نے اس سے پوچھا کہ کوفے کی کیا خبر ہے، تو فرزدق نے کیا کہا تھا، قلوبہم معک وسیوفہم علیک، اگرچہ اہل کوفہ کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں لیکن ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ کا اخلاق ہی ایسا تھا، آپ کا کردار ہی ایسا تھا، آپ کے اندر نیکیاں ہی ایسی تھیں کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو چاہتے تھے۔ لالچ میں اگرچہ بنو امیہ کی طرف انسان چلا جائے لیکن جب اخلاق کریمہ ابی عبداللہ کو وہ دیکھتے تھے تو فریفتہ ہو جاتے تھے۔ تو اخلاق ہے ہی ایسی چیز جو لوگوں کو جذب کرتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے، دل میں مقام پیدا کرتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالی جب ختمی مرتبت کے لیے اخلاق عظیم کا وصف استعمال کر رہا ہے تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت بنی نوع بشر میں رسول خدا جتنی سختیاں برداشت کرتے تھے، جتنی مصیبتوں کو رسول خدا جھیلتے تھے، جتنی اذیتیں وہ تحمل کرتے تھے، اس سب کا سبب کیا تھا؟ ان تمام چیزوں کا سبب کیا تھا؟ کیونکہ رسول خدا کے اندر اخلاق عظیم تھا، اخلاق کے بلند مرتبے پر وہ فائز تھے۔ کوئی شخص اگر اخلاق کریمہ فضائل اس کے اندر موجود ہو تو وہ بڑی سے بڑی مصیبتوں کو جھیل سکتا ہے، سختیوں کو تحمل کر سکتا ہے، اذیتوں کو برداشت کر سکتا ہے۔ یہ اخلاق کریمہ ہی ہے جو انسان کو زمانے کے مختلف مصیبتوں سے، زمانے کے مختلف امتحانات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، جو صلاحیت بلند ترین انداز میں، عظیم ترین انداز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تھی۔ ان کا اخلاق ہی تھا جو لوگوں کو ان کی طرف جذب کرتا تھا۔ فتح مکہ کے دوران ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ وہی کفار، وہی قریش جنہوں نے بنی ہاشم کو اور حضور اکرم کے چاہنے والے ان فقیروں کو اور ان غریبوں کو مکے سے نکالا تھا، اور شعب ابی طالب میں جو کچھ سالوں کی پسماندہ زندگی مسلمانوں نے وہاں پر دیکھی تھی، اس کے باوجود فتح مکہ پر حضور نے عفو درگزشت اور مہربانی کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ خداوند تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے کہ مسلمان ہونے والے فوج در فوج کی شکل میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، فوج فوج، گروہ در گروہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ یہ سب کس وجہ سے تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے تھا، ان کے برداشت اور تحمل کی وجہ سے تھا، ان کے اجتماع میں، معاشرے میں، ایک سماج میں ان کی نیکیوں کی وجہ سے تھا کہ لوگ جذب ہوتے تھے رسول خدا کی جانب۔ یہ پہلی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حضور اکرم کا اخلاق غیبی مدد کے ساتھ اگر آپ کا اخلاق ہو تو آپ دلوں کو آپ فتح کر سکتے ہیں، دین خدا کی طرف فوج در فوج، لوگ جوک در جوک آئیں گے۔ پھر یہ اخلاق کریمہ رسول کا نتیجہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔
کیونکہ دیکھیں ایک کمزور اخلاق کا شخص کبھی بھی لوگوں کے دلوں کو جیت نہیں سکتا ہے. چیئے اخلاق لحمومت نارے خوش ہونا سوگئے نجو چیئے زبزو لحمومت نارے خکڑو رسوس نابینا نبین. لیکن اگر ارگشر یہ شے انداز شی کھڑے تمد نارے جب وہ بات بولے تو عطر پھیلائے. اگر ایسی گفتگو کوئی کرتا ہو تو ظاہری بات ہے انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. سنین جھنے کھرک در جدا عطا بلتینو دو اہل زمانی یوگت خوش سنین کن پیغمبری جو ہونا تھے کھرک پا پیغمبری کرتا افضوی پیغمبری کرداری پیغمبری اخلاقی پیغمبری بے محبت کو بھی پیغمبری فقو بے مہربانی بھی. تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت بنی نوع بشر جو آج تک جاری و ساری ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا رہا ہے, ان کے اچھے کردار کا رہا ہے, ان کی مہربانی کا رہا ہے, ان کی خوبیوں کا رہا ہے, جس کی وجہ سے لوگ جوک در جوک فوج کی شکل میں گروہ در گروہ مسلمان ہوتے تھے. اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا درس ہے. اگر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں, اگر آپ کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں, اپنے ملازمین کو اپنی طرف جذب رکھنا چاہتے ہیں تو نیکی کے ساتھ پیش آئیں, خوش روئی کے ساتھ پیش آئیں, مسکراہٹ رکھیں اپنے چہرے پر ہمیشہ. کل عرض کیا آپ لوگوں کی خدمت میں کہ امیر المومنین نے کیا فرمایا تھا, ہمیشہ جب رسول خدا گفتگو کرتے تھے تو ان کے چہرے پر کیا ہوتی تھی, مسکراہٹ. زم من شخص کہتا ان شخ من بجو اس کا ان شخ من پا لیکن زم من شخ پا. تو اخلاق ہی وہ اسلحہ ہے جس کے ذریعے سے آپ دلوں پر راج کر سکتے ہیں, دلوں پر قبضہ کر سکتے ہیں. تو پہلی بات یہ. دوسری بات, قریش اور کفار اس زمانے میں رسول خدا کو نعوذ باللہ دیوانہ و مجنون کہتے تھے. اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا بھی تھا 2-3 درس پہلے, اگر آپ لوگوں کو یاد. دیوانہ و مجنون کہتے تھے نعوذ باللہ. خداوند تبارک و تعالی اس آیت کے ذریعے سے ایک دلیل قائم کر رہا ہے کفار کے خلاف, ایک دلیل قائم کر رہا ہے مشرکین کے خلاف, اہل مکہ کے خلاف. بتا رہا ہے پروردگار عالم کہ جو شخص اتنا اچھا اخلاق رکھتا ہو, اتنی نیکیاں اس کے اندر ہو, جس کے ساتھ کوئی برا کرے تو وہ اچھائی کے ساتھ جواب دے, جسے کوئی برا بلا کہے تو کبھی دشنام اور ناسزا اسے نہ کہے, ایسا شخص آیا دیوانہ و مجنون ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اچھا اخلاق کبھی بھی دیوانگی اور جنون کے ساتھ نہیں مل سکتا. ایک سلیم الفطرت شخص, ایک صحیح سالم ذہنی طور پر انسان ہو, وہی شخص ہی اچھے اخلاق کا مالک ہو سکتا ہے. دیوانہ و مجنون جو دل کرتا ہے اسے انجام دیتا ہے. دیوانہ و مجنون کے لیے اخلاق نامی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی, اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اخلاقی پہلوؤں کو خیال رکھنے کا مطلب کیا ہے, اخلاق زری کا مطلب کیا ہے, قبیح اعمال اور برے افعال کا مطلب کیا ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا. رسول خدا جب اس حد تک اخلاق کریمہ کے مرتبے پر فائز ہو, اس سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ دیوانہ و مجنون ہے وہ ناسزا کہہ رہے ہیں, اور ان کی باتوں کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ کبھی بھی کوئی مجنون دیوانہ اس حد تک با اخلاق نہیں ہو سکتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دیوانہ ہو اور اس حد تک اخلاق اس کے اندر ہو کہ کوئی اسے برا کہے تب بھی وہ سنتا ہے, کچھ نہیں کہتا. اگر کوئی اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے اتنے اچھے انداز میں اس کے ساتھ پیش آتا ہے کہ سامنے والا خود بخود شہادتیں کہہ دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں. ایک واقعہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ نے
نام سنا ہوگا حاتم طائی کا، جو سخاوت میں بڑے مشہور تھے، بخشنے میں بڑے مشہور تھے، سخیت پر منت پمیولا۔ فتوحات کے بعد، اسلامی فتوحات رسول کے دور میں، پیغمبر اکرم کے دور میں، تو اسیروں میں حاتم طائی کی بیٹی بھی شامل تھی۔ حاتم طائی کی بیٹی بھی شامل تھی۔ مدینہ جب پہنچتے ہیں، یہ تمام اسیر مدینہ جب پہنچتے ہیں تو رسول خدا سے ملاقات کے لیے ان سب کو لے جایا جاتا ہے۔ یہ خاتون یعنی حاتم طائی، مشہور حاتم طائی کی بیٹی، رسول خدا سے کہنے لگتی ہے، یا رسول اللہ، میرا باپ اس طرح سے لوگوں کو عطا کرتا تھا، اس انداز میں لوگوں کو بخشتا تھا۔ حضور اکرم دیکھیں کتنا اخلاق کو پسند کرتے تھے۔ اس کی اتنی باتوں کے بعد حضور اکرم نے اسے آزاد کر دیا اور کہا تم چلی جاؤ، اپنے شہر میں چلی جاؤ۔ وہ اب دیکھیں اس کا اثر کہاں سے کہاں ہوتا ہے۔ وہ واپس آتی ہے اپنے شہر میں، وہ واپس آتی ہے اپنے شہر میں، اور اس کا جو بھائی تھا وہ پوچھتا ہے، تو محمد اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اسے تم نے کیسے پایا؟ تو وہ خاتون کہنے لگتی ہے، حاتم طائی کی بیٹی اپنے بھائی سے یعنی اس کے بیٹے سے کہنے لگتی ہے کہ واقعاً جس طرح کے اخلاق کے بارے میں ہم نے محمد مصطفیٰ کے حوالے سے سن رکھا تھا، اس سے کئی بالا تر ان کا اخلاق تھا، ان کا کردار تھا، ان کی خوبیاں تھیں، کہ مجھے صرف 2 باتوں کے بعد انہوں نے آزاد کر دیا۔ تو وہ حاتم طائی کا بیٹا ادے مدینہ آتا ہے، مدینہ آتا ہے، رسول خدا سے ملنا چاہتا ہے، ڈھونڈتا ہے رسول خدا کو کہ آیا واقعاً یہ کوئی نبی ہے یا کوئی بادشاہ ہے۔ لوگ دکھاتے ہیں راستے میں کبھی کچھ بچوں کو ہاتھ ملاتے ہوئے ایک بندہ گزر رہا ہے، کبھی فقیروں کو ہاتھ ملاتے ہوئے کوئی بندہ گزر رہا ہے، وہ پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ تو لوگ بتاتے ہیں یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد مصطفیٰ۔ وہ اپنے دل ہی دل میں کہتا ہے یہ کوئی بادشاہ تو نہیں ہے، شہنشاہ تو نہیں ہے۔ اب وہ ملنے جب جاتا ہے تو رسول خدا سب سے پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے میں حاتم طائی کا بیٹا ادے ہوں، ادے۔ جو ہی رسول خدا نے سنا کہ یہ دور سے آیا ہوا ایک شخص سے، کہتے ہیں میرے گھر پہ چلو۔ گھر پہ رسول خدا کے ہمراہ وہ جاتا ہے، جو ہی گھر میں پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک سادہ سا گھر ہے، بالکل کھجور کے درخت کی پتیوں سے بنی ہوئی گدی ٹائپ کی کوئی چیز وہاں رکھی ہے، جو صرف ایک اندازہ لگائے خاتم المرسلین ہے، جس کے بعد کوئی نبی آیا ہی نہ ہو۔ وہ خود اسی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی گدی کو نیچے رکھتا ہے اور اسے وہاں بیٹھنے کو کہتا ہے، ادے بن حاتم کو، یعنی خود صدر محفل چسو سو خوشیا دیکھیں کوئی اغد لو 5 سے شخص تھلبی ہے، جو تھلبی شخص کھری فی دینا۔ وہ اپنے اندر پھر کہتا ہے یہ تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، لیکن اس کا اخلاق ایسا ہے کہ میں جتنا وقت ان کے پاس گزاروں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، جتنا وقت ان کے پاس گزاروں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود حضور اکرم اس سے کہتے ہیں تم اس زمانے میں ان عبادات کو بجا لاتے تھے نا؟ وہ حیران رہ جاتا ہے، ان عبادات کو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ سولہ تاقا آمد پنگا دینے بھی ہو چیوے سے پتہ سوچ دی شخصیت بولا
ذهن أنيك خزرت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رسول اللہ اخلاق پتھ مسک، رسول اللہ کردار پتھ مسک پھر ہفتہ کو جو. اور یہ بھی دیکھیں اس کا بیٹا جو ہے حجر ابن عدی، وہ کون تھا؟ امیر المومنین کا صحابی، بلکہ خاص ترین اصحاب میں سے تھا جسے معاویہ بعد میں شام میں شہید کرتا ہے، جن کا مرقد ابھی بھی شام میں موجود ہے. حجر ابن عدی چھو ان پر یوسوی ہاتھ میں تھائی، لیکن دیگا اما کھونگا اما مسلمان چاہسوس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے. اخلاق نبی ایسا تھا کہ لوگوں کو اس طرح سے جذب کر دیا. اور یہ صرف حضور اکرم ایسے نہیں تھے، باقی 13 معصومین بھی اگر آپ ان کی سیرت کو ملاحظہ کریں تو حضور کی پرچھائی، جنہیں جب بھی کوئی دیکھتا تھا انہیں سیرت محمد مصطفیٰ نظر آتا تھا. مدینے کی بات ہے، کربلا جانے سے پہلے کی بات ہے، سید الشہداء مدینے میں مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شامی شخص آتا ہے، وہ خود کہتا ہے مجھے جب لوگوں نے کہا کہ یہ علی کا بیٹا ہے تو میں اس کے پاس گیا، فبالغت فی شتمہ و شتم ابیہ، جو میرے منہ میں ناسزا باتیں آیا کرتی تھی میں نے اس شخص کو بولنا شروع کر دیا. سید الشہداء نے اس کے لیے اور اس کے باپ کے لیے جتنی بھی برائیاں میری زبان پہ جاری ہو رہی تھی میں بول رہا تھا، لیکن وہ شخصیت، وہ عظیم اخلاق کی شخصیت یوں پلٹ کے میری طرف وہ دیکھتے ہیں، فَنَظَرَ إِلَيَّ نَظْرَةَ عَاطِفٍ رَؤُوفٍ، لیکن کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ بہت پیار بھرے انداز میں، مہربانی کے ساتھ. خشنگاں سے پہ نگاہ چبل جو کھجولا ہاں پشیمان گدلانے کا یہ ہم سول زری نہیں پنجے سانسان کو یہ نا سزا کو نا سول زری نہیں پنجے. وہ خود حیران رہ جاتا ہے وہاں پہ امام علی مقام کا اخلاق دیکھ کر. پھر امام فرماتے ہیں آرام سے بات کرو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو مانگو، ہم عطا کریں گے. اگر ہدایت چاہتے ہو تو وہ بھی ہمارے در سے ہی تمہارے نصیب میں ہوگا. آرام سے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، اور بارگاہ الہی میں استغفار کرو. وہ بندہ وہیں پر کہتا ہے کہ میں سخت پشیمان ہوا، مجھے بہت دکھ تھا کہ میں کس شخصیت کو ناسزا کہہ رہا تھا، بری باتیں کہہ رہا تھا، غلط الفاظ سے مخاطب ہو رہا تھا اس سے. پھر مولا کی ان باتوں کو سن کر وہ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، مجھے سخت پچھتاوا ہے کہ جس انداز میں میں آپ سے ملا، جس انداز سے میں نے باتیں آپ سے کی، جس انداز میں نے آپ سے گفتگو کی. مولا اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو آیت حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے اظہار ندامت کے بعد کی تھی. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے گناہ کو خدا بخش دے گا کہ خداوند تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، وہ بخشنے والا ہے. مولا فرماتے ہیں پھر اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے بے دریغ حسین ابن علی سے مانگو، میں دے دوں گا. گھر کی تلاش ہے بندوبست کر دوں گا، مال کی ضرورت ہے عطا کر دوں گا. یہ اخلاق ہے اہل بیت کا، یہ اخلاق ہے اہل بیت کا. درود کا صلی محمد وعلی
ائمہ معصومین کن جوہ چکلے پیغمبر اکرم جوہ چکلا لیکن کبھی گبار مدالا غتی زندگی نو ہاسا دینے انسان کن تھوت یہ دون تھو منا غتال اخلاق پیغمبر سنی نو چھدت اخلاق پیغمبر سنی نو چھدت آج سے 50-60 سال پہلے کی بات ہے کہ نجف اشرف میں مرجع تقلید ہوا کرتے تھے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی ای چھو مجتہدین پر اشن چھو مجتہدین پر آغی فقو لدے مقام کو حاصلیت پر کہ چند ایک بار امام زمانی فقو ملاقات لتھن فی لیکن آسان مین جو دے مقام پی کتھن چھن لتھن مین پا آن سید ابو الحسن اصفہانی دے مقام پو بھی کا دے منزلت پہ چھن لتھن مین پا کربلائی نو کلی فقو سے پھیقنا پا برتر چلا جاہچی پھیقنا فی الزلہ نماز کی فوراً بعد اختلاف دو کو جو دے اسے چامپونا مانا اختلاف دکتک مالا چامپونا اختلاف دکتک لیکن می وقت دینے دوگت کہ اختلاف کو پھر زبان درازی پر آ جاتے ہیں وہ لوگ ناسزا ضرور شروع بچو حرم امام حسین انہوں پھیق بسد جو بھی فوراً بعد آغی فیق بشخصیت کو احلا لم لا صدوق سے می گامی دن لا دے چھوگو مجتہد پولا دے میں اسی اتنا ناسزا ضرور لو جو اتنا ناسزا ضرور لو اتنا ناسزا ضرور لو کہنے یہ تھنہ میں حیران ہو لیکن آغی فیق وہ بہت ہوتا شخص کچھ زیر گل فی زلا دے میں بھی لاکھو شلنانو کی دکھر لو چکا بھئی کیا نا چاہاں ضرورت ہی ہوتا کیا نا چاہاں گوسا دا دہنا کھولا پہنے چھن چمینت لوجو دہنا کھولا یو گزارش بدلو لئی نرم الفاظ لو نرم لہجینو کھولا تسلی موت مالا شاہ ضرورت میں چاہ مسئلہ بات مالا تھام سے ضرورت نظر لیکن خدا را مالا زیر نیت کو آلا یہ ناموس لچا مزر یہ انگو لچا مزر یہ ضرورت لچا دیکھنا دے میوک تو شدے دین جو دے پیغمبری سیرت عمل میں مطلب کو دے میوک قطین چلے میونگا مشکل نہ ہو سے ضرورت لو ما واقعین غلط بسفن سکو حقیقت نہ آغیب ہے حقیقی بن سکو نہ غلط بسفن سکو ضرورت چی قطین چلے انچی عمل ضرورت سکو دینے انسان چک لنگا چی ضرورت نہیں پن سکو یوں حضور اکرمی سیرت کا عمل بخن کو دین جو دے حیرت بد انسان لحیران کن بد بعض علماء سیرت ہو سے خدا کری عمرینو برکت شزب شکشا سنگایا حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی خدمت لتن سب دینے دیشی انداز انہوں کرتا آج دینے اخلاق چی کا کرتا آج یعنی بلوش شکلت ہرما اشن بلوش بلرگی اتی دگمہ جو تو چو مسکار کرنا سو حقیف ہے پوسی یعنی خواہ سے بار یو کسل میں اپنال ایتیو جوئے کروں لونگی زدن لبوال لنبو پوری خدمت لتھون سپجو دے وحلا چانگی سی کا اشن تاکید بت پاگا سی چک پو جوان کن نظرت پا جدید علوم انو ہتاسی پیش رفت حاصل بین جدید علوم کن حاصل بین دوسرا سوسے اخلاق کو ٹھیک ہے پوس سوسے اخلاق کو لے ہمیں یقوس مومن کن چک پونا دے سے خاش یقوس پی نمگل دیکھو کبھی بھی جتنا جو یو کسل میوس کہ نتا اہل بیدی پیروکار انزربو نتا اہل بیدی رکھن انزربو نتی کرو پس کے دے عمل کوئی کھمی علم وزن با گسپین اون لتخوی مگسپین کہ جو اہل بیدی شیعہ انزربو یو کسل میوس عمل ایتیو جو ٹھیک تھا اور شعبو سنی بارینو اسم تاکید بد باغا سی قرآن نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ یہ ہوں گا لئیتو جو کڑی نکڑ جو اس وقت کو سنوسل پروردگارہ ہمیں سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیت
کرام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ۔ پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی، کردار کو بہتر کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ۔ اگر ہم نیکی کرنے والوں میں سے ہیں تو بیشتر اور زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ۔ اگر ہمارے برے کام ہیں تو انہیں چھوڑ کر، ان سے دور ہو کر اچھائی کی طرف آنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بحق محمد و آل محمد بخش دے بار الہ۔ پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم پر، سیدھے راہ پر ہمیشہ گامزن رہنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ۔ پروردگارہ جو بزرگ یہاں تشریف فرمائیں انہیں اس نسل کو، نوجوان اور جوان نسل کو بہترین انداز میں تربیت اخلاقی دینے کی توفیق عنایت فرما بار الہ۔ پروردگارہ سلف صالح، علماء کرام، مراجع اعظام جن کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، پروردگارہ جو گزر چکے ہیں انہیں جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرما بار الہ۔ جو باقی ہے انہیں اپنے حفظ و امان میں باقی رکھنا بار الہ۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما بار الہ۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما بار الہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔